پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ ان کی ملاقات طے تھی، لیکن پریزیڈنٹ پوٹن جو تھے اس وقت انہوں نے کوارنٹین کیا ہوا ہے، اس لیے وہ تشریف نہیں لا رہے۔ If President Biden didn't call, he's very busy. Not get involved in terrorist activities. They surrender to the writ of the government and the Constitution of Pakistan. بلوچستان کے لوگوں کو کبھی فکر نہیں ہے، میں ویسے سوچ رہا ہوں ان سے بھی بات کرنے کا۔ Terrorists in Afghanistan using the soil to attack us. ISIS, Pakistani Taliban and the Baloch terrorists. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صحیح کہہ رہے ہیں کہ جناب وزیر اعظم عمران خان آپ نے پوری قوم کو رلا دیا، اچھے دن کب آئیں گے؟ لیکن عمران خان اب کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن ان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات نہیں کر رہے کیونکہ وہ بیزی ہوں گے۔ افغانستان کے اندر کی صورتحال بھی ابھی اسی طرح ہی ہے، بلکہ اب تو عجیب سی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں اختلافات ہو رہے ہیں اور خود ملا عمر برادر کو آ کر تردید کرنا پڑی ایسی خبروں کی۔ افغانستان کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ وہاں اگر عدم استحکام ہوتا ہے تو ٹی ٹی پی اور بلوچ ٹیررسٹ ہمارے لیے خطرہ ہوں گے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ وہ بلوچ ناراض رہنماؤں سے بات کرنے کا سوچ رہے ہیں اور شاہزین بگٹی صاحب کو نمائندہ خصوصی بھی بنایا تھا، پتہ نہیں وہ بات کہاں گئی۔ اور اسی طرح ٹی ٹی پی کے حوالے سے پہلے صدر مملکت صاحب نے فرمایا اور پھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی کہا کہ اگر ٹی ٹی پی والے آئین پاکستان کے انڈر آ جائیں تو پھر ہم عام معافی کی بات کر سکتے ہیں۔ کیا واقعی پاکستان ان لوگوں کو معاف کرے گا، معافی کا اعلان دے گا، انڈر پریشر دے گا، یا پھر پاکستان کشادہ دلی کا مظاہرہ کرے گا؟ باقی سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے، لیکن اپنے اندر یہاں پر ہر ایک سے ناراضگی ہے، نفرت حقارت کی ایک فضا پاکستان میں پیدا کی ہوئی ہے، اور اب تو یہ نفرت حقارت اداروں تک پہنچ گئی ہے۔ اداروں کو رشوت لینے کا الزام دیا جاتا ہے اور ادارے بھی نوٹس دے دیتے ہیں، نوٹس مل گئے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہم ان موضوعات پر بات کریں گے۔ انتہائی اہم مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب عبد القادر بلوچ صاحب۔ جنرل صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے، پیپلز پارٹی کی رہنمائی کر رہے ہیں، ترجمانی کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر سید امین الحق صاحب، کابینہ کی نمائندگی بھی ہے اور ایم کے ایم پاکستان کی نمائندگی بھی ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر زاہد خان صاحب، انہوں نے کل ہی اپنی مجلس عاملہ کا اجلاس بھی کیا۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ جنرل صاحب، امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لے رہا ہے۔ بلنکن کہتے ہیں، فارن سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے پاکستان کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان نے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا ہے لیکن پاکستان نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں بھی کیا۔ یہ جب وہ جائزہ کا لفظ آتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ کیا کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پراچا صاحب، امریکہ نے جب بھی کوئی فیصلہ کیا ہمیشہ اپنے مفادات کو سامنے رکھا، اور چونکہ وہ ایک سپر پاور ہے، اپنے آپ کو رسپانسبل اس بات کا نہیں سمجھتا ہے کہ وہ کسی کو آنسریبل ہے۔ وہ اس بس چودھری کی طرح ہے جو گاؤں میں جس کی اتھارٹی کو کوئی چیلنج نہیں کرتا ہے، اس کی ہر حرکت اس کے لیے جائز قرار دیا جاتا ہے اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کو کوشچن مت کرو۔ امریکہ دنیا میں ایک تھانے دار بنا ہوا ہے، ایس ایچ او پوری دنیا کا، اور وہ اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتا ہے کہ وہ وفاداری کرے یا کسی کے وفاداریوں کا اس کا اعتراف کرے یا ان کو کوئی کریڈٹ دے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وار آن ٹیرر کی جو کہانی ہوئی 9/11 کے بعد، ہم نے امریکہ کی اہلائی کے طور پر ہم نے کارروائی کی، ہم نے اپنی سرزمین ان کو دی، ڈرونز یہاں سے جی لاکس، یہ نیٹو سپلائی روٹس دیے، اپنے شاہراہیں ہائی ویز توڑے، جو کچھ ان کو چاہیے تھا، جو کچھ انہوں نے کہا، 7 کے 7 پوائنٹس جو انہوں نے بتائے تھے، ہر ایک پوائنٹ کو ہم نے ایگری کیا۔ پھر اپنے بندے مروائے بے شمار، 70,000 کے قریب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آدمی اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ علاوہ اس کے اپنی اکانومی میں بربادی ہم نے کاز کی، $150 بلین کے ورتھ کے برابر ہمارے اکانومی کو نقصان ہوا ہے، اور ابھی اینڈ میں آ کے
ہمارے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ جی آپ نے پھر ڈو مور کی بھی کاروائی آئی، وہ بھی ہم کرتے رہے، سب کچھ کیے. اب کیا کرے گا امریکہ؟ اب ہم امریکہ کے پیچھے ہم بھاگے ہوئے ہیں. پھر دوبارہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی وہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، فلان نہیں ہے، سارے مرے جا رہے ہیں ہم اس کے ٹیلی فون کی خاطر. کسی کب وہ ٹیلی فون کرے گا، پھر یہاں پر ریجوائس کرے گا، فواد چودھری صاحب بیان دے گے کہ جی بابا بائیڈن جو ہے نا وہ بہت ہی خوش ہوا ہے، انشاءاللہ ابھی فکر نہیں کرنا چاہیے، 1.5 روپے کی بجائے ہم 5 روپے نہیں 10 روپے بڑھائیں گے اس کے بعد. سید امین الحق صاحب، کابینہ کے آپ رکن ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے. یہ فون اتنا اہم ہے کہ وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہے وہ بہت مصروف ہے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو بائیڈن شرمندہ ہے وہ فون نہیں کرتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن کلیئر نہیں ہے، اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہ فون اتنا اہم ہے جو بائیڈن اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان بات چیت کے لیے. میرا خیال ہے کہ پراچا صاحب معاملہ ٹیلی فون کا نہیں ہے، بلکہ کچھ تھوڑے سے سیاسی معاملات ہیں اور جس کے بنا پہ ٹیلی فون کے معاملات بار بار اٹھائے جاتے ہیں. میرا خیال ہے دو ملکوں میں تعلقات ہونی کیا چاہیے، برابری کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. یقیناً امریکہ سپر پاور ہے، لیکن پاکستان جیسے کہتے ہیں کہ جمہوری اقدار کے مطابق کے مسائل کے حل کے لیے، چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، پھر جو پاکستان کی جغرافی حدود ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا بینیفٹ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 80s میں جو صورتحال رہی تھی اور پاکستان نے کھل کر، میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن الائز کے ایک اچھا الائز بننے کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر ان کی مدد بھی کی تھی. اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ 9/11 کے واقعات کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوئی، پاکستان دوبارہ میرا خیال ہے کہ مغربی ممالک کا الائز بنتا ہے، اور ہماری اس وقت مجبوری بھی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے صورتحال کے حساب سے ویسے یہ فون والی بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ سیاسی معاملات ہیں، کابینہ میں ڈسکس ہوا ہے کبھی اس پہ؟ کون سے سیاسی معاملات ہیں؟ میرا خیال ہے کابینہ پہ چونکہ کبھی ڈسکس نہیں ہوا، لیکن میرا خیال ہے کہ اکثر اپوزیشن اراکین کی جو گفتگو ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یہ بات سننے کو ملتی رہتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک باوقار قوم ہے، ہمیں کسی کی ٹیلی فون کرنے یا ٹیلی فون آنے کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے. جیسے میں نے کہا، خارجہ پالیسی اپنے مقاصد کو دیکھتے ہوئے بنائی جاتی ہے. ابھی پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان میں ایک امن ہونا چاہیے، افغانستان میں استحکام ہونا چاہیے کہتے ہیں، اور ایک کہتے ہیں کہ خوشحال اور مضبوط افغانستان پاکستان کے اپنے مفاد میں بھی ہے. ہمارے پاس ایک کلیئر اپرچونٹی بھی نظر آتی ہے کہ ہم معاشی طور پر بہت ساری چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. ہمارے پاس افغانستان میں اگر طالبان آئے، ہم اسے کوئی بہت زیادہ ویلکم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایم کیو ایم ایک ترقی پسند سیاسی جماعت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھارتی مفادات کا جو کھیل کھیلا جا رہا تھا وہاں پہ، اس کا خاتمہ ہو چکا ہے. اس بارڈر کے اوپر ہم ایک سکون کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں ہماری فوج، ہمارے لوگ سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اپنے کاروبار کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یس، افغان کی صورتحال پر پاکستان کے اور بالخصوص جو موجودہ حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ بڑے زبردست ہے، بہتر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پالیسی کو بالکل فالو کرنا چاہیے کہ افغانستان کے اندر ہماری سب کی خواہش کیا ہونی چاہیے کہ ایک براڈ بیس گورنمنٹ ہونی چاہیے جو ہیومن رائٹس کے، فرمایا براڈ بیسڈ حکومت ہونی چاہیے. یہ رکیے گا، سینیٹر زاہد خان صاحب، امریکہ شکست خوردہ ہے، اس کو شرمندگی بھی ہے، اس کو ابھی وہاں بھی ڈیبیٹ ہے کہ کیا غلطیاں کی، کیا کچھ نہیں کیا. امریکہ ہمیشہ اپنا جرم، اپنی غلطی، اپنی ناکامی دوسروں پہ ڈالتا ہے. اب وہ ریویو کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات. امریکہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ؟ دیکھیے شوکت پراچا صاحب، ہم عجیب سے لوگ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی پالیسی ہمارے لیے بنے گی اور امریکہ اپنے قوم کا نہیں. ہم نے کیا کیا، ہماری اپنی بات کرو کہ ہماری پالیسیز کیا ہے. آج تک ہماری پالیسی کلیئر نہیں ہے. جب قطر کے ڈائلاگ ہو رہی تھی ہم اس وقت چیخ رہے تھے، ہم کہتے تھے کہ یہ ون سائیڈڈ ڈائلاگ ہو رہی ہے، اس سے آپ اپنا بھی باتیں منوا دیں، کیونکہ وہ وقت تھا کہ آپ اپنی بات منوا سکتے تھے آپ ہم سے، امریکہ سے. کیونکہ ہم کہتے تھے کہ وہاں پہ ایک حکومت بیٹھے، افغان گورنمنٹ ہے، سلیکٹڈ ہے یا الیکٹڈ ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ان کا تھا. ہم نے کہا ان کو مل بیٹھ کے یہ مسئلے کو حل ڈھونڈنا کہ پرامن افغانستان ہو، اور جب پرامن افغانستان نہیں ہوگا تو پھر پاکستان نہیں ہو سکتے. اور دوسری یہ بات ہے کہ ہم نے افغانستان کا پورا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، کیونکہ اس کے تو ہمسائے ممالک میں تو ایران بھی ہے، وہ بھی مسلمان ہے،
उज्बेकिस्तान भी है, ताजिकिस्तान भी है, बहुत सारे लोग हैं, वजीर चाइना भी आजम है। आज उधर हैं ना, वजीर आजम आज उधर हैं, बहुत सारे से मिले हैं, सुन कल लेना, फिर मिलेंगे उनसे। सुन लेना, मैंने सुन लेना। देखिए, अब ये वक्त अभी वो इनसे गुजर चुका है कि इनके पास जो बात की जो चीज थी वो अलग थी। अभी ये उनकी वकालत कर रहे हैं जो तालिबान है, जिसको आम बंदूक की नाली पे जब जबरदस्ती से कब्जा किया हुआ है, तो उधर के अवाम तो नहीं मानते ना। उधर के अवाम जो खवातीन हैं, जो बच्चे हैं, वो निकलते रहते हैं, वो अपने देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि नॉर्दर्न अलायंस वाला अभी उनकी जितना भी लीडरशिप है वो बाहर चला गया है। और ये पहले भी हुआ था जब तालिबान 96 में काबिज हो गए थे, तो नॉर्दर्न अलायंस अलग हुए थे और वहां उस तरफ ये नहीं जा सकते। ये बहुत खतरनाक बात है। ये इसलिए खतरनाक है कि अफगानिस्तान की तकसीम पाकिस्तान पे असरअंदाज होगा, जो बहुत खतरनाक है। और हम समझते हैं कि अभी भी ये खुद भी क्लियर नहीं है। अभी आप देखें जो तालिबान बैठे, आपने कहा एक ऐसी हुकूमत के ब्रॉड बेस का हो, ब्रॉड बेस में कौन है? जो करज़ई उधर बैठ गया उसको कौन से लिया? वो गुलबदीन अकमतियार जो उधर बैठा है उसके साथ कौन सा मशावरत हुई? अब्दुल्ला से कौन सी मशावरत हुई? वो तो खुद आपस में भी लड़ रहे हैं। अभी आप खबरें चल रही थी, जो अभी आया वो मुल्ला बिरादर, वो तो कंदहार वापस चला गया है। उसके आपस में हम ये कहते हैं कि जी हमने उनके बीच में बैठकर हमने उनका सुलह कराना है, हमने उनको बिठाना है। देखिए, हम उनके मामे न बने। अगर हम मुदाखलत करेंगे फिर दुनिया के और लोग मुदाखलत, और जिस तरीके से अभी आप कह रहे हो ना कि अमेरिका हमारे पे नजर है, ये इस वक्त देखिए सबसे बड़ा खतरात मैं तो नहीं समझता हूं कि मेरा भाई कहता है कि ये हमारा जो सरहद है वो सरहदात है वो पुरअमन हो गए। पुरअमन इसलिए नहीं हो सकते कि आपने अपने जो टीटीपी पाली थी वो कहाँ है, और वो इसलिए उसको वो इग्नोर नहीं कर सकते कि अभी जंग उनके साथ अफगानिस्तान में उन लोगों ने लड़ा है। वो जो ऐसे वो ऑलरेडी उधर अफगानिस्तान में है, जो अभी भी हमारे आप देखें ना, तो आप कराची में टीटीपी की बात कर रहे हैं, आप टीटीपी के हवाले से बात कर रहे हैं। जाहिद खान साहब इधर रुकिएगा, मैं टीटीपी पे आता हूं, टीटीपी पे, इधर रुकिएगा। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, वजीर आजम साहब CNN के इंटरव्यू में खुद कह रहे हैं कि टीटीपी और बलोच टेररिस्ट बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए, दाइश भी खतरा है। ब्रेक के बाद मैं ये मौजूद उठाऊंगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। जनरल साहब, वजीर आजम ने खुद कहा था कि मैं नाराज बलोचों से बातचीत का सोच रहा हूं, शाहजैन बुगटी को नुमाइंदा खसूसी भी बनाया था, लेकिन फिर आज इंटरव्यू में उन्होंने कहा गुज़श्ता रात कि जी असल खतरा तो टीटीपी और ये बलोच रहनुमा नाराज लोग हैं। पॉलिसी है क्या हुकूमत की, आपको नजर क्या आती है? देखिए जी, जब उस वक्त शाहजैन बुगटी साहब को जिस वक्त ये जिम्मेदारी दी गई कि वो बलोच सेपरेटिस्ट से जाके बात करें, उस वक्त सिचुएशन टोटली और था, आज और है। आज अफगानिस्तान में एक तब्दीली आई हुई है, तालिबान की हुकूमत वहां पर आई हुई है, और बुनियादी तौर पर बलोच सेपरेटिस्ट अफगानिस्तान के सॉइल को, उसकी सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए। इस पे किसी किस्म का कोई शक नहीं है, और उनको मुकम्मल हिमायत थी हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान की हिमायत की वजह से चूंकि हिंदुस्तान के बहुत करीबी ताल्लुकात थे काबुल हुकूमत के साथ, तो लिहाजा एक नेक्सस उनका बना हुआ था। उनको यहाँ पर भी कोई गलत नहीं कह रहा था, अफगानिस्तान में भी, और वहां से जो सपोर्ट आ रही थी, उनके ट्रेनर्स आ रहे थे, कैंप्स उनके खोले हुए थे, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी, तमाम कार्रवाई की जाती थी। अब आपका ख्याल है सेंचुरी पनाहगाह नहीं मिलेगी? अब जो है ना, जाहिर है कि उम्मीद यही की जा रही है कि इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत आई है, दुनिया बैनुल-अक़वामी तौर पर यह इंप्रेशन कन्वे किया जा रहा है कि उनके हमसे अच्छे ताल्लुकात हैं और अच्छे ताल्लुकात होंगे। और पिछले दिनों में जो भी एक्टिविटीज रहे हैं वो इस बात की गमाजी करते हैं कि अच्छे ताल्लुकात हमारे होने हैं। अगर अच्छे ताल्लुकात होने हैं तो उनसे तालिबान का, जहां तक बलोच सेपरेटिस्ट का ताल्लुक है, उनसे उनके कोई करीबी ताल्लुकात नहीं रहे हैं, कोई दोस्ती नहीं रही है, कोई कार्रवाई नहीं रही है। तो लिहाजा ये उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके लिए वहां पर मुश्किलात होंगे, बहुत मुश्किलात होंगे उनके लिए, यानी बलोच सेपरेटिस्ट के लिए। वहां पर से ऑपरेट कर लेना अफगानिस्तान से इतना आसान नहीं होगा जो किसी जमाने में था। रह गया जहां तक टीटीपी का, टीटीपी तो एक खतरा है, और मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। अभी भी जब तालिबान आपको बता रहे ना,
TTA تحریک طالبان افغانستان ٹھیک ہے. ان کے اغراض و مقاصد یہ تھے کہ افغانستان میں انقلاب لائے، اسلامی انقلاب لائے، اسلامی انقلاب وہ لائے، کامیاب ہو گئے، ان کی حکومت بن گئی. آئندہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بہرحال معاملہ جا رہا ہے، اور اگر وہ پرانے طالبان 4 سال نکال سکتے تو یہ طالبان بہت زیادہ ریفائنڈ ہے، ممکن ہے کئی سال یہ نکال لیں. تو یہ تو وہاں پر مقصد ہے، اور لیکن ان کا وہ مقصد تھا. تو TTP تحریک طالبان پاکستان ان کے مقاصد کیا تھے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. میرے خیال میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. اور نہ اس میں نہ ان کے مزاج میں کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ ان کے ارادوں میں تبدیلی آئی ہے. کل کی بات ہے ساؤتھ وزیرستان میں کیا ہوا، 7 ہمارے جوان شہید ہو. ٹھیک ہے نا جی، ابھی بھی وہ کاروائی کر رہے ہیں، ابھی بھی افغانستان سے کاروائی کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ وہ چونکہ ان کے اتحادی رہے تھے تحریک طالبان افغانستان کے، تحریک طالبان پاکستان اس وقت، اب یہ فیصلہ تحریک طالبان افغانستان یا افغان گورنمنٹ نے کرنا ہے. طالبان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ کون سا بھی تعلق نئے سرے سے، کیا تعلق کو TTP کے ساتھ رکھیں گے، کیا ان کے آپریشن کو. اچھا ایک ضمنی سوال، چونکہ یہاں آپ تشریف رکھتے ہیں، آپ بلوچستان سے ہیں، آپ گورنر بھی رہے ہیں، یہ جو تحریک عدم اعتماد آئی ہوئی ہے چیف منسٹر جام کمال صاحب کے خلاف، یہ کیا آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیے اس کی بات یہ ہے کہ جام صاحب سے لوگ خوش نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا. اور ناخوش اس کے اپنے پارٹی کے لوگ سب سے زیادہ ہیں. اب تک جتنی ایکٹیویٹی شو ہوئی ہے سوائے اس تاریخ عدم اعتماد کے، اوپن میں جو لوگ جام صاحب کے خلاف باتیں کرتے رہے اس کے اپنی پارٹی کے. لیکن چیئرمین سینٹ تو آج پہنچ گئے ہیں نا ادھر، چیئرمین سینٹ صاحب منانے کے لیے گئے ہیں. چیئرمین سینٹ صاحب نئے جوان ہیں، سیاست میں بھی نئے ہیں، الحمدللہ خوبصورت جوان ہیں، کاروائی ٹھیک کر رہے ہیں، تو وہ بڑے پر اعتماد ہے. جی. اور ہم تو نہ جام کے لیے دعا کریں گے نہ ان کے لیے دعا کریں گے. ہم تو یہ کریں گے ٹھیک ہے سیاسی حساب کتاب چلتا رہے جیسی بھی ہے. سینیٹر زاہد خان صاحب، TTP کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہاں سے ہنٹس آ رہے ہیں پاکستان کی حکومت سے کہ اگر وہ آئین پاکستان کے تابع ہو جائیں، وہ سرنڈر کر دیں تو ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جا سکتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے شوکت بھائی صاحب، آپ کو علم ہوگا جب ہماری حکومت 2008 میں آئے تو پھر 2008 کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ملاکنڈ ڈویژن اسی TTP والوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. ادھر پاکستان کا جھنڈا کوئی نہیں لہرا سکتا تھا، اس کے باوجود کہ آپ کی فوج 2004 میں گئی تھی ادھر بیٹھی، لیکن وہاں کوئی کنٹرول نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی. اور وہاں اسکول سارے پولیس بیچارے تقریباً یا تو بھاگ گئے تھے یا مر گئے. تو پھر جب ہم آئے تو ہم نے یہی سوچا جو آپ کہہ رہے کہ ہم نے کہا کہ ہم آپ کو معافی بھی دے دیتے ہیں اور آپ بیٹھ کے ہمارے سے مذاکرات کریں اور آپ کیا چاہتے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا شریعہ، اور پھر ہم نے ان کے وہ بات مان لی بھی. جی. اس کے باوجود کہ دنیا نے ہم پہ تنقید بھی کیا، لیکن وہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو سکا. اور جب نہ ہو سکا تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا گیا. اور وہ یہ وہی TTP ہے کہ جو یہی عمران خان جب اس کی حکومت 2013 میں آئی تو اس نے کہا تھا کہ آپ پشاور میں، بلکہ پرویز خٹک کو کہہ رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، دفتر بنائیں گے پشاور میں چاہیے جی کہ آپ اس کھول کے دے دیں. جی یاد ہے جی بالکل. دیکھیے ان کا اپنا ایک مقاصد ہے، ان کی ایک ابھی آواز جو، کیونکہ میرے علاقے سے ہے، ہم 1 سال سے چیخ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ پھر ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے، وہاں پھر چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، وہاں پھر جہاد. لیکن وزیر اعظم عمران خان خود کہہ رہے ہیں نا کہ TTP ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگی. میں اس بات پہ آتا ہوں، اگر یہ خود کہتے ہیں تو پھر وہ خود اس وقت جو کہتا تھا وہ صحیح تھا یا ابھی صحیح ہے. اور دوسرا یہ کہ جب ہم 1 سال سے چیخ رہے کہ جی وہ یہاں پہ چندے اکٹھے کر رہے ہیں، آپ کے مسجدوں میں جا کے تقریریں کر رہے ہیں، آپ کو لے جا کے لوگوں کو لے جا کے 10,000 لوگوں کو لے کے گئی نا افغانستان میں اسی طالبان کے ساتھ لڑائی کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے. آپ پھر مجھے بتا دیں کہ یہ ابھی ان کو کہے گا، جو میں جنرل صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ طالبان پہلے تو پتہ نہیں ابھی ان کا کیا صورتحال بن رہی ہے، کیا ہو جاتا ہے، وہ اسی طرح ریاست بنا سکتے نہیں بنا سکتے، کیا کرتے ہیں. لیکن اگر بنا بھی دے تو مجھے یہ بتا دے کہ جب وہ کہیں گے کہ جناب آپ کس چیز کے لیے لڑے تھے، آپ اس کے لیے لڑے تھے کہ ہم اسلامی قانون اور اسلامی امارات افغانستان میں قائم کریں گے، تو ہمارا بھی تو یہی مطالبہ ہے، ہم بھی تو اس لیے لڑ رہے تھے. تو آپ ہم سے کیوں لڑ رہے ہو یا ہمیں کیوں نہیں سپورٹ کر رہے ہو؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ داعش یا القاعدہ یہ آپ کے خوص میں تھے، اور خوص کا جو ابھی حقانی نیٹ ورک ہے یہ سارا انہی کا ساتھ تھا، یہ سارے ان کے ساتھ تھے، ان کے چندے ان کے پیسے سارے اکٹھا ادھر سے ہو رہا تھا. ابھی بھی آپ نے دیکھا نا
کہ وہی جو میرا وزیر صاحب کہہ رہا تھا کہ یہ امن ہو گیا، یہ امن ہو گیا کہ آپ کے ابھی 7 جوان شہید ہو گئے وہاں پہ، اور یہ تو آپ کے سامنے جو آ رہے ہیں، آپ کی پولیس پہ کب سے اٹیک شروع ہوئی ہے؟ سو خطرہ برقرار ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ خطرہ برقرار ہے۔ بلکہ میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم تو یہ کہتے تھے کہ یہ افغانستان والے نے ہمارے جو مخالفین ہیں اس کو اپنے وہ دیا پناہ دی ہوئی، لیکن مولانا فقیر جیل سے رہا ہوا یا کہیں محل سے رہا ہوا؟ کیونکہ اس افغانستان گورنمنٹ جس کو ہم تنقید کر رہے تھے اس نے وہی ٹی ٹی پی کے جو سربراہ ہے اس کو جیل میں ڈالا تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب وہ کس نے چھوڑ دیے، اس کو رہا کس نے کیے، اس کو اس پہ اسپن بول تک پہ یا چمن میں کس نے ویلکم کیا؟ جی بالکل صحیح ہے، ادھر رکیے گا سید امین الحق صاحب، آپ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، آپ کابینہ کا نہیں ہے کیا چاہتے اور کیا نہیں چاہتے ہیں۔ سید امین الحق صاحب، آپ کابینہ کا حصہ ہیں، آپ وفاقی حکومت میں بیٹھتے ہیں، لیکن آپ بات اصول کی کرتے ہیں۔ مثلا یہ صحافیوں والے احتجاج میں آپ بذات خود تشریف لے آئے، آپ نے کہا کہ آزار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے حوالے سے یا ماضی میں جن لوگوں کے خلاف کیسز بنتے رہے۔ آپ لوگوں کا تو سب سے بڑا مطالبہ رہا ہے کہ ہمارے سیاسی دفتر کھولے جائیں، ہمارے بندے رہا کیے جائیں۔ اگر ٹی ٹی پی کے بارے میں حکومت اشارے دے رہی ہے تو آپ کے لوگوں کا کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے پراچا صاحب، قادر بلوچ صاحب نے جو گفتگو کی میں ان سے ایگری کرتا ہوں، اور انہوں نے جو بلوچوں کے حوالے سے جو گفتگو کی، ٹی ٹی پی کے حوالے سے گفتگو کی، ماشاءاللہ سینئر موسٹ آدمی ہے، فوج کے ساتھ، گورنر کے ساتھ، وزارت کے ساتھ رہے، بڑی انہوں نے باریک بینی کے ساتھ تمام تجزیہ کر دیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹی ٹی پی پاکستان والا معاملہ ہے، 2003، 4، 5، 6، 8، 9 تک ہم دیکھتے رہے کہ روزانہ دھماکے ہوتے رہے، اور پھر میرا خیال ہے آرمی پبلک اسکول کے واقعے نے پورے پاکستان کا مائنڈ چینج کر دیا۔ نیشنل ایکشن پلان آتا ہے، نیشنل ایکشن پلان پہ ہم نے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی نا، کہ جو لوگ انتہا پسند نظریہ دے رہے ہیں، جو لوگ ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا عمل تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مالاکنڈ ہو یا سواد ہو، ان تمام جگہوں سے ٹی ٹی پی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ہر وہ ادارہ، ہر وہ شخص یا ہر وہ کوئی تنظیم جو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو چیلنج کرے گی، میں سمجھتا ہوں یس پاک فوج از دیئر ٹو کنٹرول آل دوز تھنگ، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی۔ یس جو آپ نے بات کی کراچی کے حوالے سے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو ہمیشہ وفاق کے ساتھ ہمیشہ ریکویسٹ کرتے رہے ہیں، اپنے مختصر حلقوں کو ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ کراچی کے نوجوانوں سے اگر ماضی میں کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، بلنڈر بھی ہوئے، تو ان چیزوں کو وسیع قلبی، وسیع نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کی محبت میں اور پاکستان کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ان کے ساتھ عام معافی کی جائے، اور اگر جو لوگ لاپتہ بھی ہیں تو ان لوگوں کو آئین اور قانون کے مطابق کورٹ میں پیش کیا جائے۔ کورٹ میں پیش کرنے کے بعد اگر انہوں نے جرم کیا ہے تو اس کی سزا ان کو ضرور ملنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں بالکل اوپن بات۔ اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ دفاتر کا معاملہ ہے کہ یس ایم کیو ایم کیا مطالبہ کرتی چلی آ رہی ہے پچھلے 4-5 سالوں سے کہ جو وہ تمام قانونی دفاتر جس کے کاغذات ایم کیو ایم پاکستان کے پاس موجود ہیں، وہ دفاتر کھولنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن آپ سب نے دیکھا، پورے پاکستان کے عوام نے دیکھا کہ جب ایک کنٹینمنٹ بورڈ کا الیکشن ہو رہا تھا، آج بھی ان تمام بے سر و سامانی کی حالت کے باوجود ایم کیو ایم پاکستان کی چوتھی بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا اعتبار اور اعتماد میرا خیال ہے ایم کیو ایم کے ساتھ ہے، اور اگر اسی طرح کا اعتماد اعتبار رہا تو میں سمجھتا ہوں آنے والے لوکل گورنمنٹ ہو 2023 کے الیکشن ہو، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کامیابی حاصل کرتی چلی جائے گی۔ چلیں امید رکھنی چاہیے۔ ادھر رکیے گا، میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا، مجھے ناظرین بریک لینا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، ہماری حکومت، ہماری سارے لوگ جو بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں انکلوسیو حکومت ہونی چاہیے، پرانے لوگ بھی ہونے چاہیے۔ جب گھر کی باری آتی ہے تو یہاں وہی نفرت ہے، وہی حقارت ہے۔ آج الیکشن کمیشن نے نوٹس بھیج دیے 2 وزراء کو، وزراء کہہ رہے تھے کہ جی یہ رشوت لیتے ہیں۔ اس کی کوئی ریلیونس ہے؟ جو ہم باہر کے لیے کہتے ہیں، ہم اپنے لیے وہ اصول، وہ پرنسپلز اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ بریک کے بعد بات کریں گے۔
वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। सैयद अमीन उल हक साहब, पूरी दुनिया को हम बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में इंक्लूसिव हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन अपने अंदर पाकिस्तान के अंदर नफरत, हकारत, रिश्वत लेने के इल्जामात इदारों पर आज 2 बुजुर्गों को नोटिस भी आ गए और वो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये नाअहल भी हो सकते हैं। ये इंक्लूसिवनेस अंदर क्यों नहीं हो सकती जी? आप तो काबीना में बैठते हैं। प्राचा साहब, आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है। मैं समझता हूं कि अगर हम माजी की तमाम हुकूमतों को भी देखते चले आ रहे हैं तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो रहता हमेशा होता चला आया जी जी। और कहीं न कहीं पे कभी मुझे बहुत स्टेबिलिटी नजर आती है और कभी अनस्टेबिलिटी भी नजर आती है। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत की, मैं समझता हूं कि मैं वफाकी काबीना का रुकन हूं तो मुझ पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि मैं तमाम मामलात को आइन कानून के दायरे में रहते हुए जमहूरी अक़दार के मुताबिक आगे की तरफ चलाऊं। बट जो ईवीएम के ऊपर जो मसला आया, मेरा ख्याल है, और उसके बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई है, ये एक मेरा ख्याल है बड़ी एक्सप्लोसिव सूरत हाल है। मेरी एमकेएम क्या समझती है? एमकेएम ये समझती है कि ईवीएम का मसला हो या आई वोटिंग का मसला हो, होना क्या चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ्रंट से इसको लीड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको 2 वजूहत बता देता हूँ। तो आपके लिए में कि आई वोटिंग की जिम्मेदारी जो है इंटरनेट वोटिंग फॉर द ओवरसीज पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को दी गई थी। हमने अपना तमाम काम करने के बाद 2 चीजों की बात किया। हमने ये अर्ज किया है कि ये तमाम चीजें मिनिस्ट्री इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ्रंट से लीड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक गैर जानिबदार इदारा होता है जिस पे अवाम एतबार और एतमाद करते हैं। लेकिन अगर इसी जिम्मेदारी अगर मैं अपने कंधे पे लूंगा एज ए मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, तो ट्रस्ट में कि मैं ईमानदारी, दयानतदारी के साथ पूरी कोशिश भी करूंगा तो मेरे सियासी मुखालिफिन मुझ पर इल्जाम जरूर लगाएंगे। तो ये सूरत हाल तो नजर आ रही है। ये बायस नजर आता है, एक बायस नजर आ जाता है जब किसी का अपने हाथ में। एक मिनट और दे दे जी जी, मैं बस 1 मिनट में खत्म करता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी की थी, हमने जब हाई वोटिंग और ईवीएम के हवाले से प्रेसिडेंट हाउस की मीटिंग हुई थी या कैबिनेट में भी हुई, तो हमने 3 चीजें अर्ज की थी। हमने ये कहा कि ये यकीनन ये तमाम चीजों में 3 इंपॉर्टेंट फरीक है। नंबर 1 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो ये चीजें मैनेज करेगा, नंबर 2 वफाकी हुकूमत, और नंबर 3 वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। हमने अर्ज ये किया था कि एक कमेटी बना दी जाए, एक पॉलिटिकल लोगों की कमेटी बना दी जाए जो तमाम सियासी पार्टियों से राब्ता करे, उनको बताए, उनको समझाए कि हम करने क्या जा रहे हैं और इससे मुल्क के बेनिफिट है। कल असेंबली का इजलास है और जो डॉक्टर बाबर रहमान ने एजेंडा दिया है, अब वो तहरीक कल पेश करेंगे कौमी असेंबली में कि जी ये वाला बिल जो है ये सेनेट ने पास नहीं किया तो ज्वाइंट सेशन में भेजा जाए। हुकूमत तो आपकी उधर जा रही है। जलील साहब, आम माफी की बात हो रही थी, एमकेएम के हवाले से भी बात की हमने, बलोच नेशनलिस्ट के हवाले से भी बात की। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? देखिए जी, इस वक्त हमें ये देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त वफाक पाकिस्तान को कहां से हो सकता है। खासकर मौजूदा जो डेवलपमेंट्स हुए हैं हमारे हमसायगी में, अफगानिस्तान के मामलात और इंडिया के साथ ताल्लुकात की एक नई कार्रवाई शुरू होने वाली है और अमेरिका के साथ एक नई कार्रवाई शुरू होने वाली है। एक नई चीजें, बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ। अब अगर इसमें एक ये बात महसूस की जाती है, हुकूमत के पास बड़े जराए हैं, बहुत कुछ उनको मालूम होता है, इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर वो समझते हैं कि कोई एलिमेंट इस किस्म के हैं कि जिनसे खतरा किसी सूरत में बगैर आम माफी के टल नहीं सकता है, तो उसके ऊपर सोचा जा सकता है। लेकिन मेरी तजवीज़ इसके लिए यह है कि इस किस्म की हरकत एक जो टीटीपी ने की है उसके लिए माफी की रिक्वायरमेंट है। यही मसला बलोच सेपरेटिस्ट का रहा है, वो भी शायद मांगे माफी की कार्रवाई करे या कोई सजेस्ट उनके बारे में करे। इधर से शाह साहब भी बात कर रहे थे एमक्यूएम के मामले में, मैं वहां पर रहा हूँ, डीजी रेंजर्स, वहां पर भी बड़े इल्जामात वगैरह थे। तो इसके लिए मेरे ख्याल में ये फैसला बजाय हुकूमत के करने के कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत है। इसमें तमाम सियासी जमातों को, चाहे उनकी नुमाइंदगी असेंबली में है कि नहीं है, और उन सबको इकट्ठे करके बैठ के या किसी रेफरेंडम के थ्रू एक ऐसा फैसला किया जाए जिसको कौमी सपोर्ट हासिल हो। बाद में किसी हुकूमत की जिम्मेदारी है ना ये हुकूमत ने गलत कदम उठाया और बाकी लोग ढोल बजाए और इसको जो है एक्सप्लॉइट करे इस हुकूमत के खिलाफ। लेकिन इत्तेफाक राय पैदा कौन करेगा? इत्तेफाक राय नहीं
नहीं इत्तेफाक को कौमी मामलात में इत्तेफाक राय पैदा की जा सकती है। नेशनल इलेक्शन प्लान में मैं उसका गवाह हूँ, वहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल हो चलें, गया। इधर रुकिएगा। जाहिद खान साहब, इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात हम कर रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से। आपने कहा कि नॉर्दर्न अलायंस को भी शामिल किया जाए। डर उनको ये लगता है कि इनको शामिल करें या तो ये जासूसी करेंगे और ताकतों को बताएंगे, या फिर तालिबान की हुकूमत को फेल करने की कोशिश करेंगे। ये तो हकीकत है ना? देखिए, अगर ऐसे हकीकतें आप ढूंढते जाएंगे शौकत पराचा साहब, तो फिर आप अफगानिस्तान के फैसला का इख्तियार आपको किसने दिया? आप क्यों करेंगे? क्योंकि वो जो उज़्बेक है और ताजिक है और उनका नादन जो इलाइज है, वो कोई हवा नहीं है, वो भी मखलूक है, अल्लाह के मखलूक है, वो भी उस जमीन के मालिक है। तो अगर उस जमीन के मालिक को आप निकालते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप डिवाइड करते हैं। क्योंकि इस वक्त जो तालिबान है उसमें तो सारे पुख्तून है, लेकिन मैं खुद पुख्तून हूँ, मुझे सपोर्ट करना, लेकिन मैं हकीकत कहूंगा, क्योंकि उसके बगैर मुमकिन ही नहीं है अफगानिस्तान का यकजहती और अफगानिस्तान में अमन। और अगर आप नहीं करेंगे तो इसका ये मसला आपका हल नहीं होगा। जब आप यहाँ बैठ कर ये कहोगे कि ब्रॉड बेस का हुकूमत होनी चाहिए, तो आपने एक बात की, वो अमीनुल हक ने भी बात की कि जी पहले इलेक्शन कमीशन का काम है, उसके बाद हुकूमत का कोई नहीं है। सबसे पहले जो भी आपने अमेंडमेंट करने या इलेक्शन को बनाने, तो इलेक्शन कमीशन का और पार्लियामेंट का। हुकूमत तीसरे नंबर पे आते हैं, क्योंकि हुकूमत तो अपनी मनमानी के लिए, अपनी को जीतने के लिए तो कुछ ऐसे अमेंडमेंट लाएंगे कि वो खुद उसमें करे। तो जब तक हम देखें, हम अभी तक अपोजिशन के लीडर के साथ बैठते नहीं है कि जो नेब का आपके चेयरमैन का टेन्योर खत्म हो रहे, चेयरमैन लाए, तो दूसरों को हम सबक पढ़ा रहे। आप वाली बात से मेरे इत्तेफाक है, तो खुद हमारे अपने घर बर्बाद है, हमारे घर वीरान पड़ा हुआ है। हमारे पार्लियामेंट में कोई चीज डिस्कस नहीं हो रही है, बलडोज किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट मौजूद है। हाँ, तो इधर तो पहले इंक्लूसिवनेस लेके आए। बहुत शुक्रिया सेनेटर जाहिद खान साहब, आपने वक्त निकाला। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। नाजरीन, इत्तफाक राय जरूरी होता है, और स्टेक होल्डर जितने भी हैं, सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो मुल्क के अवाम होते हैं। कोई भी मुल्क हो, उसके शहरी सबसे बड़े स्टेक होल्डर होते हैं, और उन्हीं के नुमाइंदे पार्लियामेंट में आते हैं। पार्लियामेंट में इत्तफाक राय कायम करने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर कोई नहीं मान रहा, जो सियासी जमातें बाहर हैं, जैसे जनरल साहब फरमा रहे थे, उनको भी शामिल किया जाए। जो बहुत ही लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है मुल्क का, अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में सब शामिल नहीं हो, फर्ज किया ना हो, तो फिर वो चीजें ज्यादा अरसा तक नहीं चला करती। इसलिए मुल्क के तवील मुस्तकबिल की खातिर मशावरत का अमल ही सबसे बेहतर है। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।